یہ مغرب کا وقت تھا۔ بھابی زرینہ کی چھوٹی بہن گلمینا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لٹی پٹی تھی، اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے وجود پر نہیں تھا، جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھابی زرینہ میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ میں بھابی زرینہ کے چھوٹے بھائی گلزیب کو بےحد پسند کرتی تھی، جبکہ گلزیب اور گلمینا اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج گلمینا اکیلی آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ گلمینا کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گلمینا زاروں قطار روتی ہوئی اپنی بڑی بہن کی گود میں آ کر گر گئی اور واویلا کرنے لگی، میری بہن میں تو لٹ گئی، تمہارے سسرالیوں نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میری بھابھی پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تمہیں کیا ہی بتاؤں، میں باڑے کے پاس سے دوسری طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی بھی کوشش کی، مجھے گھسیٹ کر اندر باڑے میں لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے اپنی جرأت سے کام لیا، اس کے منہ کو ناخنوں سے گھسوٹ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بروقت وہاں سے بھاگ گیا، لیکن یہ زخم میری روح پر لگے ہیں۔ میں تو یہاں اپنی بڑی بہن کے گھر آئی تھی، مگر اس گھر میں میری عزت کی بھی کسی کو بھی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر گلمینا زور زور سے رونے لگی، جبکہ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کسی خاندان میں ہو جائے تو پھر وہاں رشتہ داری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جبکہ میں گلزیب کو پسند کرتی تھی، اب تو یہ بات ناممکن تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلمینا کے ساتھ دست درازی کرنے والا وہ بدبخت اور ناہنجار کون تھا۔ سبھی میرے بھائیوں پر شک کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں کی آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، زیادہ تر بھابھی کے بہن بھائی ہی ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ اب سب لوگوں کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جیسا کہ گلمینا نے بتایا تھا۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ گلمینا کے ساتھ اس کی بہن کے کسی دیور نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی بھابھی کے گھر والوں کی طرف پہنچی، وہاں سے بھی گلمینا کے دونوں بھائی آ کر اسے لے گئے، ساتھ ہی اپنی بڑی بہن سے بھی کہنے لگے کہ تمہیں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہو تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چلو۔ بھابھی سمجھدار تھی، بولی میں ایسے میں اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس بدتمیزی اور دست درازی کا فیصلہ جرگہ جو بھی کرے گا، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی، تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن فی الحال تم لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے گلمینا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کیونکہ دست درازی کے دوران اس شخص کے چہرے پر گلمینا کے ناخنوں کے نشان ہیں، جبکہ میرے دیور یا جیٹھ کسی کے بھی چہرے پر ایسا کوئی داغ موجود نہیں ہے۔ سو ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کے دونوں بھائی گلزیب اور شاہزیب چلے گئے تھے۔ شاہزیب بڑا ہی سخت طبیعت کا مالک تھا، گلزیب بہت ہی اچھی طبیعت اور ساتھ ہی بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ جب بھی میں گلزیب کو بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اب اس دشمنی کے بعد تو گلزیب سے شادی کرنے کا خیال ہی بے وقوفی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ ایسے معاملات میں دو دلوں کا خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ گلزیب کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوا تھا، میں اسے بھی دوش نہیں دے سکتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا، جرگے نے جو فیصلہ کیا اس نے ہم دونوں کی دلوں کو ہمیشہ کے لیے مرجھا کر رکھ دیا۔ میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے پا گئی تھی، اور یہ اس بات کی سزا تھی جو گلمینا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ گلمینا کی زیادتی کے بدلے میں مجھے شادی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں پسند گلزیب کو کرتی تھی، میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آپ نے کبھی زندگی میں شاید ایسا تجربہ نہیں کیا ہوگا، شہروں کی محبت عامیانہ سی ہوتی ہے، گاؤں میں سال میں ایک بار محبوب کی جھلک دیکھنے کو ملے، اور پھر اتنی طرف کے بعد انسان کا نصیب کسی اور کے ساتھ بن جائے تو گاؤں کی ویران اور بے رنگ سی زندگی اور بھی بری لگنے لگتی ہے، اس میں جینے کی کوئی امنگ باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر چاہنے والے محبوب کا ساتھ ہو پھر زندگی کی کیا ہی بات ہے، لیکن اب میں بے بس ہو چکی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے کر دی گئی، مگر یہ عام شادیوں کی طرح نہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی جشن وغیرہ نہیں کیا گیا۔ مجھے گھر والے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، حالانکہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ جلد ہی طے پا گیا، مجھے 2 جوڑوں میں میرے گھر سے رخصت کیا گیا۔ گلزیب اس شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔
میں اس کی دل کا حال سمجھ سکتی تھی۔ میں بھی روتی آنکھوں کے ساتھ جب جہانزیب کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں شادی کی کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر میرے شوہر نے پہلا تانا مجھے دے ڈالا، کیوں، کیا تجھے کوئی اور پسند تھا یا کوئی تیرا اور عاشق تھا جو مجھ سے شادی کرنے پر اتنے غم کھا رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کیا غم تھا؟ اس طرح بھی بھلا کوئی شادی ہوتی ہے؟ میری ساس نے بھی عورتوں کو میرا منہ دیکھنے سے منع کر دیا، کہا یہ منحوس ہے، کوئی بھی اس کے منہ نہ لگے، اس کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے نصیب بھی خراب ہوں گے، ایسی لڑکی کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے، یہ نحوست کی علامت ہے۔ اپنے سسرالیوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل داغ داغ ہو گیا، مگر میں خاموش رہی۔ سزا میں بیاہی گئی لڑکی اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا کہ شاید وہ کچھ اچھی بات کہہ دے۔ اب تو میرا نصیب اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی اچھی گزر جائے گی، مگر اس کے آنے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے اس کی نظر میں مزید گرا دیا۔ سب لڑکیاں مجھے شہزیب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا کمرے میں آیا، میری طرف ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا، آج سے تو میری ملکیت ہے، مگر میں تیرا کچھ نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ مجھ پر حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے سوال جواب پسند نہیں۔ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن تم کس سے ملو گی اور کس سے نہیں، یہ میں طے کروں گا۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تم ایک ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں کے مرد بامہار ہیں، جو دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یقیناً انہیں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی تربیت اچھے سے کی ہوگی۔ سو تم آئندہ کسی سے نہیں ملو گی، اپنے گھر میں ہی بند رہو گی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارو گی۔ اور ہاں، اگر تم اپنے باپ یا بھائی کسی بھی مرد سے ملو تو تمہیں 3 طلاق۔ تمہارا باپ بھی تمہارے میکے سے تم سے ملنے آ جائے تو تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے یہ شرطیں توڑی تو تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی، پھر تو تمہارے لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی دوسری شادی تو تم سے کرنے سے رہا، سو اب تم اس بات کی لاج رکھنا اور کسی مرد سے بھی مت ملنا۔ مجھے تمہارے اوپر بہت شک ہے۔ ابھی میں شور کی یہی بات سن رہی تھی کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے یہ دستک سنی میرا دل گھبرا گیا تھا۔ ایسی دستک تو ہمیشہ گلزیب ہی دیا کرتا تھا۔ وہ ہولے ہولے دستک دیتا اور میں باہر آ جایا کرتی تھی۔ میرے دل میں گزرے لمحات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کس کو بلا رکھا تھا تو نے اس گھر میں؟ میں تو ابھی سے تیرے لچن سمجھ گیا ہوں۔ مجھے تم پر شک پہلے سے تھا، اب یقین میں بدل گیا ہے۔ ابھی دیکھتا ہوں یہ تمہارا عاشق ہی ہوگا جو تمہارا غم مناتے مناتے تمہارے سسرال تک آ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر شہزیب غصے سے گھر سے نکل گیا، مگر نہ جانے آگے جا کر کیا ہوا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ بدستور انہی تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی مجرم ہوں۔ اس قید خانے میں میرے دن کٹنے لگے تھے۔ میں صورت کی بے پناہ اچھی تھی۔ میرے شوہر کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی۔ بولا، اب تم اپنے باپ کے سامنے کبھی مت جانا، ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ مجھے تمہاری ادائیں، یہ ناز و انداز پسند ہے، سو میں تمہارے ساتھ اچھے سے گزارا کروں گا۔ اب تم بھی میری بن کر رہو اور کبھی کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں اپنے شوہر کی اس عنایت پر خوش تھی کہ چلو جیسا بھی ہے اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تو ہوا، ورنہ یہ عموماً مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی ہی بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے عام سمجھتے ہیں۔ میری زندگی اچھی گزرنے لگی، مگر گلزیب اندر سے کڑتا مرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بھی نہ آتا اور جب آتا تو اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ ہوتا۔ لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے، مگر اب اس کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ شام کا وقت تھا جب مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت عرصے سے نہیں ملی تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ یہاں کا قانون تھا، جو لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جائے گھر والے اس سے نہیں ملتے تھے۔ مگر آج میں جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا ابا جان گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے، اور اب جب کہ گلمینا کی شادی بھی ایک اچھی جگہ پر ہو گئی تھی تو معاملات آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگے تھے۔ ہمارے گھر والے صلح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری شادی بھی سزا کے طور پر کی گئی تھی۔ سب کچھ توازن میں تھا۔ تبھی ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ ابا کو دیکھ کر میں بے حد خوش ہو گئی اور جذباتی بھی۔ جھٹ جا کر ان کے گلے سے لگ گئی۔
ابا بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، بولے تیری ماں تجھے یاد کر رہی تھی، آج چل تیرا بھائی بھی باہر کھڑا ہے، میں تجھے لے چلوں، کافی دن ہو گئے ہیں تو اپنے گھر نہیں گئی، میری بچی تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا کی رحمدلی دیکھ کر میرا بھی دل پگھل گیا، میں اپنے شوہر کی بات سرے سے بھول ہی گئی، ابا کے ساتھ چلتی ہوئی گھر کے باہر تک آ گئی تھی، ابا کے لیے بنی چائے بھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ابا مجھے لے کر باہر آئے، میں بھائی سے بھی ملی، بھائی مجھ سے زیادہ گرمجوشی سے تو نہیں ملا، مگر مجھے دیکھ کر وہ خوش ضرور ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ کھیتوں سے میرا شوہر آتا دکھائی دیا۔ میرے شوہر نے میرے والد کو سلام کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گزر گیا۔ میرے بھائی سے بھی وہ ملا، مگر ہم دونوں ہی جان گئے تھے کہ جو شرط ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس کے مطابق اب میں شاہ زیب کی بیوی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی اور باپ دونوں سے ملی تھی اور اس نے مجھے کسی بھی غیر مرد سے ملنے کو منع کیا تھا، ورنہ مجھے 3 طلاقیں ہو جانا تھی۔ اب یہ قسم بھی ٹوٹ گئی تھی اور میں شاہ زیب کی بیوی بھی نہیں رہی تھی۔ ابا کے ساتھ جانے سے میرا دل گھبرا رہا تھا، لگتا تھا اب میں میکے ہی رہ جاؤں گی، مگر پھر میرے شوہر نے ان کو کہا کہ آپ ذرا رک جائیے، آپ اپنی بیٹی کو کل لے جائیے گا۔ میں نے اسے شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا، ابا کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ ابا بھی چلے گئے، ان کو شاید مناسب نہیں لگا کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے گھر چلنے پر اصرار کریں یا مجبور کریں، مگر یہ بات تو حقیقت تھی کہ میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے اس سے منہ پھیر لیا، بولا کہ اس طرح تو نہ کرو، ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے کہا تم چاہے جتنی بھی باتیں کرو، شریعت کی روح سے میں اب تمہاری بیوی نہیں رہی، اور اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تم گناہ گار ہوگے۔ اتنے میں میرے سسر بھی آ گئے، میری ساس کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی، ان کو تو پہلے دن سے ہی مجھ پر شک تھا، ان کو شاید میرے شوہر نے یہ بات بتا بھی رکھی تھی۔ اب میں نے اپنے سسر کو ہو بہو ساری باتیں بتا دیں۔ یہ سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ کے، بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا، اب تو یہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب تم کچھ بھی کہہ دو مگر تم اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں، تم نے اسے طلاق نہیں دی مگر طلاق ہو چکی ہے۔ میرے سسر کی طرف سے جو اس بات کی تصدیق کر دی گئی تو میرا اور میرے شوہر کا ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا تھا، لیکن اب میں واپس اپنے گھر جاتی تو یقیناً یہ سب معاملات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے۔ پہلے ہی خدا خدا کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان کی برف پگھلی تھی، اب پھر سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میرا شوہر غصے سے گھر سے نکل گیا، بولا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر آپ لوگوں نے اسے طلاق مانا تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا۔ میرا شوہر بہت ضدی تھا، وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، غصے میں گھر سے نکل گیا۔ سب لوگ اسے آوازیں دیتے روکتے رہ گئے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے پیچھے میرا دیور بھی گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اب ہم لوگ بہت پریشان بیٹھے تھے، گھر میں میرا دیور تھا، جبکہ میرے سسر بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایسی بے تکی بات کر کے تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو ہو چکا سو ہو گیا۔ میرے سسر نے اپنی پگڑی میرے پاس اتار کر رکھ دی اور بولے، بیٹی اب خاندانوں کی دشمنی کو تم ہی بچا سکتی ہو، میں اس سے پہلے بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر ان جوانوں کے گرم خون کی وجہ سے اتنا غلط فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ سب تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے اوپر صبر اور جبر کر کے اپنے گھر کو بچا لو، یا تو پھر اپنے باپ اور بھائی کا ساتھ دو اور ان کے گھر چلی جاؤ، لیکن ایسی صورت میں دونوں طرف لوگ مارے جائیں گے، ہمارے درمیان دشمنی بڑھے گی، سو بہتر ہے تمہارا اسی گھر میں رہ کر کسی معقول شخص سے نکاح کرا دوں گا، لیکن اس سب کی خبر تمہارے ماں باپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے دن میں حسب معمول اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئی، میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی، میں نے اپنے سسر کی بھی بات پر یقین کر لیا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ اگر میں طلاق لے کر اپنے گھر چلی بھی جاتی ہوں تو میرے گھر والے بھی مجھے سیدھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن واپسی پر میرے سسر نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ میرے لیے عجیب سی کشمکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے 4 ماہ کی عدت پوری ہو جانے کے بعد تمہارا نکاح اپنے بیٹے گلزیب سے کر دوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی گلزیب ایک خواجہ سرا ہے، اور میری شادی کے بعد جب اس کی شادی کی بات چلی تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ویسے ہی خاندان کے منہ پر کالک ملنے والی بات ہے۔
گلزیب نے بھی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی کہ اس کی جنس کیا ہے۔ سب اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے کہ میرے دیور کو ایک خواجہ سرا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، مگر جب اس نے خود ہی اس بات کی کوئی تردید نہیں کی تو پھر سب لوگوں نے اس چیز کو حقیقت مان لیا تھا۔ اب میرے دیور کا مجھ سے کوئی پردہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرا شوہر بھی اس بات پر کوئی غصہ نہیں کرتا۔ شاید وہ ہمارے ماضی سے ناواقف تھا۔ گلزیب نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھال لیا تھا۔ وہ زنانہ باتیں کرتا، مجھے اس کی یہ حرکتیں عجیب لگتیں، مگر میں نے اسے قدرت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ مگر میں خدا کے سامنے شکر ادا کرتی کہ میرا دیور ایک خواجہ سرا ہے اور میری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو میری زندگی ویسے ہی برباد ہو جاتی۔ وہ جب گھر میں چلتا پل پل اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اگرچہ میں پہلے گلزیب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی تھی، مگر اب میرے لیے میرا شوہر ہی سب کچھ تھا۔ اور ویسے بھی شاہزیب کی شخصیت میں سختی تھی، اور کچھ سختی تو ویسے ہی عورتوں کو بے حد پسند ہوتی ہے کہ انہیں اپنا شوہر باروب چاہیے ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے گلزیب کی ہو نہیں سکی تھی اور اب ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے مجھے لڑ کر حاصل نہیں کر سکا، اب میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے بھی یہ نکتہ رکھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ساری زندگی شاہزیب کے نام پر گزارنے کو تیار ہوں، مگر میں کبھی بھی گلزیب سے نکاح کر کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے دوسری شادی اہم نہیں، میں اس گھر میں رہوں گی۔ آپ کا بیٹا میرے لیے خرچے کی رقم بھجواتا رہے گا، میرے ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ بھلے وہ دوسری شادی کر لے، مگر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اب وہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے۔ میرے سسر نے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچو تمہارا نکاح میرے خواجہ سرا بیٹے سے ہو جائے گا تو تم محفوظ رہو گی، وہ تو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے گھر والوں کو طلاق والی بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، پھر تم جانتی ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ تم گلزیب کے ساتھ بقایا زندگی گزار لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور ویسے بھی اس سے بھی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، وہ تو خواجہ سرا مشہور ہے۔ سسر کی بات سن کر میں مطمئن تو ہوئی تھی، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں گلزیب سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو میرا بچپنا تھا جو میں اسے اپنی زندگی کا شہزادہ اپنا خواب سمجھ بیٹھی تھی، مگر پھر سسر کے مجبور کرنے پر میں نے گلزیب سے نکاح کی حامی بھر لی۔ یوں راتوں رات میرا گلزیب سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کے صرف کچھ ہی گواہ تھے، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ پورے گاؤں میں ایک نہ ایک دن میرے اور گلزیب کے نکاح کی بات تو پھیل ہی جائے گی۔ تبھی میں نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہی۔ بعض اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ گلزیب کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھ پر ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ گلزیب نے شادی کے دن جو مجھے بات بتائی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، تمہاری شادی کے بعد سب لوگوں نے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، مگر میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے خود کو زنانہ چال ڈھال میں ڈھانپ دیا۔ تم تو جانتی ہو ایسے قبائلی مردوں کے لیے یہ سب کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے یہی کہا کہ تم ایک عورت بن گئے ہو۔ کئیوں نے تو مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، اس قدر میرا مذاق اڑایا کہ میں دل برداشتہ ہو گیا۔ میں سچ مچ خود کو ایک عورت سمجھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے یہ سب قربانی تمہاری وجہ سے دی ہے، اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مخلص بن کر رہو گی۔ جب میں نے گلزیب کے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرا تو دل جیسے پگھل ہی گیا۔ میں بھول گئی کہ شاہزیب بھی میرا شوہر رہ چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنی بڑی قربانی بھی اپنی شخصیت کی دے سکتا ہے۔ میں نے گلزیب کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں، ویسے بھی اب مجھے طلاق ہو چکی تھی، میں کسی صورت بھی شاہزیب کی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لی کہ اب میں اپنی زندگی گلزیب کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ میرے اور گلزیب کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔
جب اس کو یہ سب باتیں پتہ چلیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ گلزیب کسی بھی صورت میری بیوی کے لائق نہیں ہے، وہ میری ہے اور اب حلالہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے گلزیب کو چاہیے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں۔ یہ بات مجھے کسی بھی طور پر قبول نہیں تھی۔ بات مفتی صاحبان تک گئی تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس طرح حلالہ تو واقعہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ میرا دیور خواجہ سرا نہیں تھا، حلالہ تو واقعی ہو چکا تھا، مگر میں اس صورت میں طلاق نہیں چاہتی تھی اور یہ سب میری رضامندی کے بغیر ناممکن تھا۔ جب گلزیب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنی بقایا زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب اس بات پر بہت غصہ تھا، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ میری طلاق کروا دے اور کسی طور پر ہمارا نکاح فاسق ہو جائے، لیکن ایسا تبھی ہوتا ہے جب پہلے شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ میں نے تو طلاق کے بعد عدت بھی پوری کی تھی، پھر ہی گلزیب سے نکاح کیا تھا، اب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ میرا نکاح گلزیب سے ہو چکا تھا اور میں اسی میں خوش تھی۔ خدا کی قدرت پر حیران تھی جس نے ہمیں برسوں بعد مشکلات سے ملوا دیا، لیکن اب جب کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر اتنی قربانی دے چکے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی اتنی ہی قدر بھی ہے۔ خدا مجھے اور گلزیب کو ہمیشہ اسی طرح پیار سے رکھے۔ تو میرے پیارے ویورز، آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نئے سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔